کچھ صورتیں ایسی ہیں جس میں نہ روزہ ٹوٹتا ہے نہ مکروہ ہوتا ہے، عوام اس میں پریشان ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی نے کسی قسم کا انجیکشن لگوایا ہے، یا کوئی بیماری عذر کی وجہ سے گلوکوز چڑھوانا، سخت ضرورت کے وقت خون چڑھوانا، اور اسی طرح طاقت کا انجیکشن لگوانا، اور ایسا آکسیجن لینا جس میں دوائی نہ ہو، بھاپ جو لی جاتی ہے اس میں کوئی دوائی شامل نہ ہو، اس کا اجزاء نہ ہو، صرف بھاپ ہو، اور کلی کرنے کے بعد منہ کے اندر تری ہوتی ہے، اس تری کو نگلنا، یہ ساری صورتیں ایسی ہیں جائز ہے، اس میں روزہ نہ ٹوٹتا ہے نہ مکروہ ہوتا ہے، بلکہ جائز ہے یہ۔ اسی طرح اپنے منہ کے لعاب کو جو منہ کے اندر ہی ہو اس کو نگل لے، البتہ جمع کر کے نگلنا، منہ تھوک کو جمع کرے پھر منہ میں نگلے تو اس کو جو ہے نا یہ تو مکروہ ہے، لیکن جمع نہ کرے، ایسی بس تھوڑا منہ میں آتا ہے اس کو نگل لیتا ہے اپنے تھوک کو، تو یہ جائز ہے۔ اسی طرح ضرورت کے وقت کوئی چیز چکھ کر تھوک دینا، کوئی خاتون ایسی ہے کھانا پکاتی ہے اور شور اس کا بہت خطرناک ہے، بد اخلاق ہے، مارنے پیٹنے والا ہے، تو ایسی خاتون اپنے شور سے کی مار پیٹ سے بچنے کے لیے اگر نمک وغیرہ چکھنا چاہے تو ضرورت ہے اس وقت چکھ کے فوراً تھوک دیں، اس کی گنجائش ہے۔ ناک کو اس قدر زور سے سڑک لینا کہ حلق کے اندر چلی جائے، اس سے بھی کچھ نہیں ہوتا۔ اور دانت اس طرح نکلوائے کہ روزہ خطرے میں پڑ جائے، روزے میں کوئی خطرہ نہ ہو اور خون حلق میں بھی نہ جائے، ایسے دانت نکلوائے۔ آج کل مشینیں ہیں کہ دانت نکالنے کے بعد اس نے سارا خون کھینچ لیا، حلق کے اندر خون نہیں گیا، تو ایسی صورت کے اندر بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اور دانتوں سے نکلنے والا خون نگل لیا لیکن وہ تھوک سے کم تھا اور منہ میں خون کا ذائقہ معلوم نہیں ہوا، تو اس نگلنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا، مکروہ بھی نہیں ہوگا۔ کسی آدمی کی نکسیر پھوٹ گئی، چوٹ لگ گئی، جسم سے خون نکل گیا، یا کسی زہریلی چیز نے کاٹ لیا، کوئی مرگی وغیرہ کا دورہ ہو گیا، اور اسی طرح بغیر کسی اختیار کے بائک چلا رہا تھا، دھواں وغیرہ غبار یا مکھی حلق میں چلی گئی بغیر اختیار بغیر ارادے کے، اور بھول کر کچھ کھا لیا پی لیا، یا بھول کر بیوی سے صحبت کر لی، روزہ یاد ہی نہیں تھا اس کو، یا اس کو جمع کا اندیشہ نہیں ہے، لیکن جمع کا اندیشہ نہیں ہے، اپنے اوپر کنٹرول ہے، اس کے بعد بیگم کا بوسہ لے لیا، یا سوتے ہوئے احتلام ہو گیا، کان میں پانی ڈالا یا بے اختیار چلا گیا، تو اس سے بھی روزہ مکروہ بھی نہیں ہوتا، بالکل صحیح رہتا ہے۔ خود بخود کے ہو گئی، آنکھوں میں دوا یا سرما ڈالنا، مسواک کرنا، سر و بدن میں تیل ملنا، اور عطر یا پھولوں کی خوشبو کا سونگنا، دھواں نہیں خوشبو کا سونگنا، یہ سب جائز کام ہے، یہ اس سے روزہ خراب نہیں ہوتا۔ رومال بھگو کر گیلا کر کے سر پر ڈالنا، عورت کے بچوں کو دودھ پلانا، اور اسی طرح بار بار گرمی ٹھنڈک کی وجہ سے حاصل کرنے کے لیے بار بار غسل کرنا، یہ سب جائز کام ہے، اس سے روزہ مکروہ بھی نہیں ہوتا۔ پان کی سرخی اور دوا کا ذائقہ منہ سے ختم نہ ہو، آدمی پان کھا رہا تھا لیکن وہ کلی الی کر لی اور پان کی سرخی منہ کو زبان کے اوپر لگی ہوئی ہے اور سحری کا وقت ہو گیا، تو اس سے اس کا روزہ خراب نہیں ہوگا، صحیح ہے۔ اور دوا کھائی تھی، دوا کا ذائقہ منہ میں ہے، ہلکا پھلکا ذائقہ ہے، اور افطار کا وقت اور سحری کا وقت ختم ہو گیا، تو اس سے بھی اس کا روزہ باقی رہے گا، روزہ خراب نہیں ہوگا۔ اسی طرح اپنے جسم کے غیر ضروری بال کاٹنا، ناخن کاٹنا، اور اپنے سطر پہ نظر پڑ جائے، خواتین کا بچوں کی پوٹی دھلانا اور بچوں کو غسل دینا، یہ ساری چیزیں جو ہے ایسی ہیں کہ اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ یاد رکھیں روزہ صرف ان چیزوں میں ٹوٹے گا کہ جس کا تعلق جسم میں داخل ہو رہی ہو، کھانے پینے سے یا جمع کرنے سے، تو ان چیزوں سے روزہ ٹوٹتا ہے۔ اس کے علاوہ بقایا جو چیزیں ہیں یہ ہمارا وہم اور وسوسہ ہے، ان چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔